مردے کو دفن کرنے کے بعد 5 کام ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد 5 کام کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ وہ 5 کام یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے زندگی دی، اسے وقت دیا، اسے سانسیں دی، صبح و شام عطا کیے، خوشیاں دیں، غم دیے، موقع دیے، آزمائشیں دیں اور ہر نعمت کے ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے ہدایت بھی اتاری۔ انسان دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے رہتا ہے۔ اس کے سامنے نیکی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ خود اختیار کرتا ہے اور کچھ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جس سے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مقام، اور وہ ہے موت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اعلان انسان کو بتا دیتا ہے کہ دنیا کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی موت دیتا ہے، اور ایک وقت مقررہ پر ہر جان اپنے رب کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے بھی اعمال کرتا ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے۔ وہ ہنستا ہے، روتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، سفر کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ قبر کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں: اس کا کفن، اس کا عمل اور اس کے پیچھے آنے والوں کی دعا۔ باقی سب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں، دوڑ دھوپ اور خواہشیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ قبر ہی انسان کا اصل گھر بن جاتی ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اسلام نے سکھایا کہ اسے غسل دیا جائے، سفید لباس میں کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور ادب اور محبت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ دفن بھی ایک امانت ہے اور دفن کے بعد بھی کچھ حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ حقوق صرف اس فوت ہونے والے کے نہیں بلکہ زندہ لوگوں کے بھی ہیں، تاکہ وہ اس موقع پر خیر کا عمل کریں۔ اس لیے جب میت کو قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو ورثہ اور گھر والوں پر 5 کام لازم ہو جاتے ہیں۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمل سے ثابت ہیں۔ ان کا مقصد میت کے ساتھ آخری خیر خواہی کرنا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس پر فرشتوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میت کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کو دفن کر چکو تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے۔ دفن کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قبر کے پاس چند لمحے ٹھہر کر میت کے لیے دعا کی جائے۔ یہاں کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل سے اللہ کو پکارا جائے، دعا کی جائے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس کی لغزشوں کو معاف کر دے، اسے قبر کے اندھیروں سے محفوظ کر دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اسے اپنی رحمت سے بھر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردے کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا ان کے لیے روشنی بنتی ہے۔ دفن کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ قبر کی مٹی کو ترتیب سے درست کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو اس پر ہلکا سا پانی چھڑک دیا جائے تاکہ مٹی بیٹھ جائے۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ پانی چھڑکنے کا مقصد قبر کی حفاظت ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں، لیکن یہ احترام کا حصہ ہے۔
تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کی جاتی، بلکہ قبلہ کی سمت منہ کر کے دعا کی جاتی ہے۔ اسی لمحے دل نرم ہوتا ہے اور انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا کی جائے کہ اے رحمان، اس قبر میں اترنے والے کو اکیلا نہ چھوڑ، اس کی وحشت دور فرما، اس کی تنہائی کو نور میں بدل دے، اسے اپنی رحمت میں لے لے، اس سے اس کے حساب میں آسانی کر دے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر سورت فاتحہ، سورت اخلاص یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جائے اور اس کا ثواب میت کو بخشا جائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ قبروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے اور اس کا نور میت تک پہنچتا ہے۔ سورت فاتحہ دعا ہے، سورت اخلاص توحید کی گواہی ہے، اور جس کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے اسے اللہ اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ گھر والوں اور ورثہ کو صبر کی تلقین کی جائے۔ صبر اس موقع پر سب سے بڑی عبادت ہے۔ گھر والوں کو کے دل بہت دکھے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے نرمی سے انہیں سمجھایا جائے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ جو چلا گیا وہ اللہ کے پاس گیا، جہاں رحمت ہے، سکون ہے، امن ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے نیک کام جاری رکھے جائیں اور صبر سے کام لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنے والے کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اب ہم ان تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص طور پر وہ افراد، وہ خواتین، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ ماں باپ جو آج اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ ان تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس تیرے بندے کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو نور سے بھر دے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کے لیے قبر کو تنگ نہ فرما، اس کے لیے زمین کو نرم کر دے، اس پر اپنی رحمت اتنی نازل فرما کہ وہ ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ اے اللہ جب اس سے قبر میں سوال کیے جائیں تو اسے سچ کہنے کی توفیق دے، اسے ثابت قدم رکھ، اس کے دل کو مضبوط کر دے، فرشتے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور وہ تیرے فضل سے کامیاب ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب بہن بھائیوں کے والدین، بھائی بہن، قریبی رشتہ دار، دوست، پڑوسی جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو مغفرت فرما دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر اپنی مہربانی فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، ان کے لیے آخرت کا سفر آسان کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کا کوئی رشتہ دار دنیا سے گیا، اسے اپنی خاص رحمت عطا فرما، اس کی قبر کی سختیاں دور کر اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق دے، ہمیں موت کے وقت ایمان عطا کر، ہمیں قبر کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو بخش دے اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ آخر میں تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ جب آپ خیر کی بات شیئر کرتے ہیں تو نیکی آپ کو بھی ملتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور دلوں میں سکون آتا ہے، اور یہ میت کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔